جنگ کربلا صرف داستان نہیں ہے، یہ سبق ہے، یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جس حد تک جایا جا سکتا ہے جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پا لینے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے جو کیا جا سکتا ہے کریں، اللہ کو پا لینے کے لیے جو دیا جا سکتا ہے دیں، جان مال اللہ کو پا لینے کے لیے سب کچھ قربان کر دیں۔ لوگ شہید ہو کے عزت پاتے ہیں اور امام حسین نے شہادت کو عزت دی ہے، لوگ شہید ہو کے عزت کا تاج سر پہ سجاتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شہید ہو کے شہادت کے سر پہ عزت کا تاج سجا دیا۔ لوگ اللہ کے راستے میں قربان ہو کے قربانی بڑے بنتے ہیں اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے راستے میں قربان ہو کے قربانی کو بڑا بنا دیا۔ لوگ اللہ کے راستے میں لٹ کر مٹ کر کٹ کے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں فنا کر کے تب جا کے کامیابی کے زینے طے کرتے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے لٹ کر مٹ کر کٹ کے اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے کامیابی کو عزت کا لباس پہنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں، جنت میں نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے میرا اللہ کہ جنت سے کہیں کہ اے جنت میں نے تجھے حسن اور حسین سے خوبصورت بنا دیا، جنت پہلے سے اتنی خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں اتنی ساری نعمتیں رکھی، جنت میں اللہ نے ہر ایک دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں جو سب سے اعلیٰ کوالٹی کی نعمتیں اللہ نے سب جنت میں رکھی، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جنت سے فرمائیں گے کہ اے جنت میں نے تجھے حسن اور حسین سے خوبصورت بنا، قربانی کو خوبصورت بنا دیا۔ اعلیٰ رسول نے کامیابی کو عزت کا لباس پہنا دیا، اعلیٰ رسول نے قربان ہو کے کامیابی کو عزت کا لباس پہنایا، اعلیٰ رسول نے اللہ کے راستے میں قربان ہو کے اپنی جان و مال سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر کے اللہ شہادت کو عزت کا لباس پہنا دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج ایک فرشتہ ملنے آنے والا ہے، تو آج ایک فرشتہ ملنے آنے والا ہے تو کسی کو بھی اندر مت آنے دینا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے پر کھڑی ہو جاتی ہیں، تھوڑی دیر کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آتے ہیں اور اندر جانے لگتے ہیں، تو حضرت ام سلمہ آپ کو روک لیتی ہیں۔ آپ چھوٹے بچے تھے، معصوم تھے، رونے لگے۔ جب آپ رونے لگے تو آپ نے کوشش کی روکنے کی، لیکن چھوڑ دیا، جانے دیا، آپ اندر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیز زور سے سسک کے تڑپ کے رونے کی آواز آئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا اور دوڑی اندر گئیں، تو جا کے دیکھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گلے سے لگایا ہوا ہے، گلے سے لگایا ہوا ہے، دور سے دبائے ہوئے ہیں اور سسک کے رو رہے ہیں، زور سے تڑپ کے رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ میرے ماں باپ آپ کو قربان یا رسول اللہ، آپ کیوں اس طریقے سے تڑپ کے رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روتی ہوئی آواز میں فرمایا کہ ام سلمہ، ابھی جو فرشتہ مجھ سے ملنے آیا تھا وہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا تھا، میرے حسین کو دیکھ کر کہہ رہا تھا کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ میرے دوستوں، امام حسین کی شان یہ ہے کہ جن کے کہنے سے امیر المؤمنین، وقت کے امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اتر جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بغیر خطبہ شروع نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اب تو نبی دنیا میں موجود نہیں، اب جنہیں انہیں دیکھنا ہو حسن اور حسین کو دیکھ۔ ایک مرتبہ سبھی لوگ سو رہے ہیں، رات میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلتی ہے، وہ فاطمہ سے کہتے ہیں اماں پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے۔ جب فاطمہ اٹھنے لگتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بیٹھا دیتے ہیں اور پھر خود گلاس لیتے ہیں اور پھر سامنے گھڑے میں پانی رکھا ہوا ہے، آپ وہاں سے پانی نہیں لیتے ہیں بلکہ باہر جاتے ہیں، وہاں پر حضرت امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری باندھی ہوئی تھی، آپ اس کا دودھ نکالتے ہیں اور پھر لاتے ہیں۔ تب تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ چکے تھے، آپ پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلاتے ہیں، پھر حضرت امام حسین کو پلاتے ہیں، پھر حضرت فاطمہ کو پلاتے ہیں۔ ابھی تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے ہیں، جگہ نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت فاطمہ سے، فاطمہ میں، تم اور یہ دونوں بچے اور یہ جو سوئے ہوئے ہیں قیامت کے دن ایک جگہ پر ہوں گے، بے مقام بعد دن یوم القیامہ، قیامت کے دن میں، تم اور یہ دونوں بچے ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔
آپ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کے سینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور سینے سے لے کے پاؤں تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشابہ تھے۔ اسی مشابہت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی مذاکرات فرمایا کرتے تھے کہ حسن میرا بیٹا ہے اور حسین علی کا بیٹا، اور جب گھر میں تشریف لاتے تو فرماتے کہ میرے شرارتی بچے کہاں ہیں۔ جب گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو یہ فرماتے کہ میرے شرارتی بچے کہاں ہیں۔ ان کو بلاتے، ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کے ساتھ کھیلتے، وہ کھیلتے تو آپ ان کو بیٹھ کر دیکھتے اور انہیں کھانا کھلاتے، اور کبھی ان کا ماتھا چومتے، کبھی ان کا سر چومتے، کبھی ان کا سینے مبارک، کبھی ان کا گلا چومتے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر ابن زیاد کے سامنے لایا گیا تو اس نے چھڑی ماری۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، فوراً رونے لگے کہ اے ظالم، تو ان ہونٹوں پر چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں کو نبی کے ہونٹوں سے لگتے دیکھا، میں نے ان ہونٹوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے لگتے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہونٹوں کو چومتے، کبھی ان کے ماتھوں کو چومتے۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے انہیں اتنی محبت دی کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ ان کے ساتھ میدان کربلا میں کیا ہونے والا ہے۔ آپ کی ساری نسلوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ان کے پورے خاندان والوں کو شہید کر دیا گیا، سب کے سب کو شہید کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ اس طریقے سے ظلم کیا گیا آپ کی اولادوں پر، آپ کی نسلوں پر، اس طریقے سے ظالموں نے ظلم کیا۔ ایک باپ کے سامنے 2 سال کے بچے کے گلی میں تیر لگ جائے، یہ کسی باپ کے لیے دیکھنا آسان نہیں ہے۔ آج کے ہم اپنی دنیا ہی میں دیکھ لیں، کوئی باپ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کے بیٹے کو، ان کی اولادوں کو چوٹ لگ جائے، خون سے تر ہو جائیں، اور وہ انہیں دیکھ نہیں سکتا، وہ فوراً اپنی آنکھوں کو بند کر لے گا، تڑپ اٹھے گا۔ لیکن اب دیکھیں، آپ نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی ساری اولادوں کو شہید کر دیا گیا۔ نبی کے جانشینوں کے پہلے شہید، سب سے پہلے شہید مسلم بن اوسط، اور آخری شہید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سب جتنے صحابہ ہیں، سب میں سب سے زیادہ ظلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں پر کیا گیا۔ آپ کی ساری اولادوں کو شہید کر دیا گیا۔ آپ کے 6 بیٹوں کو جنگ کربلا کے دوران شہید کیا گیا۔ حضرت محمد ابن علی، حضرت ابو بکر ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، حضرت عباس ابن علی، اور حضرت عثمان ابن علی، اور حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے 6 بیٹوں کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے 5 بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان ابن علی، حضرت ابو بکر ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، حضرت محمد ابن علی، اور حضرت عباس ابن علی علمبردار، جو علمبردار تھے، حضرت عباس ابن علی نے ان کے سامنے شہید کر دیا گیا۔ آپ کے بھتیجے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے تھے، جب دیکھا کہ چچا جان اکیلے لڑ رہے ہیں، میدان میں اکیلے ہیں، تو خیمے سے لاٹھی لے کے نکلے چچا جان کی مدد کے ساتھ لڑنے کے لیے، خیمے سے لاٹھی لے کے نکلے۔ ظالموں نے انہیں بھی، ان کے اوپر بھی ترس نہیں کھائی، انہیں بھی نہیں چھوڑا، اور تلوار کا وار کیا اور آپ کے بازو کاٹ کر رکھ دیے۔ وہ چیخے، ہائے میرے چچا، اور گر پڑے، گر کے تڑپے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ کر اٹھے اور جا کے اپنے بھتیجے کے حضرت امام قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیدھانے پر کھڑے ہوئے اور پھر فرمایا کہ بھتیجے، آج تیرا چچا بہت بے بس ہے، آج تیری پکار پہ تیرا چچا پہنچ نہ سکا، جا اپنے آبا و اجداد کے ساتھ جا کے بھیجو، جا اپنے آبا و اجداد کے ساتھ جا کے بھیجو۔ اور پھر آپ کی لاش کو اٹھایا، اور جا کے جہاں پر بعد شہزادوں کی لاشیں تھی وہاں پر جا کر رکھ دی۔ 2 سال کے بچے آپ کے سامنے، آپ کی اولادوں کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت عبداللہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ کی گود میں آپ نے لیا ہوا ہے، تیر لگتی ہے اور ان کی آواز بھی نہ نکل سکی، شہید ہو گئے۔ حضرت امام علی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہاں صبر کا پیمانہ بھرا ہی نہیں بلکہ گرز گیا۔ ان کے سامنے، ان کے ہاتھ میں ان کی اولاد کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے ان کا خون یوں ہاتھ میں لیا اور یوں اوپر اچھال کر کہا کہ مولا اگر تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں، اگر اللہ تو راضی ہے تو میں بھی راضی ہوں۔ یہ پیغام ہے، یہ امت کے لیے پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو، اللہ کو پا لینے کے لیے جو جس حد تک جایا جا سکتا ہے جاؤ، بس اللہ راضی ہو، دنیا کی رضا کے پیچھے نہ بھاگو۔ آج ہمارا حال کیا ہے، تھوڑے سے پیسے کے لیے ایمان بیچ دے رہے ہیں، تھوڑے سے کمی کے لیے، تھوڑی سی
آج کیا حال ہو رہا ہے، اگر دکاندار کے پاس جاؤ تو جھوٹ نہیں بولوں گا تو کس طریقے سے میرا سامان بکے گا، کیسے نفع کماؤں گا. آپ جائیں کسی سبزی والے کے پاس تو کہے گا اگر ملاوٹ نہ کریں، سبزی میں نہ ملائیں، سبزی میں دوا وغیرہ نہ ملائیں تو میری سبزی کیسے بکے گی، کیسے پہ آپ کیا کس طریقے سے میں بچوں کو کھانا کھلاؤں گا. آپ اگر آفس والے کے پاس جاتے ہیں وہ کہے گا اگر رشوت نہ لوں تو بچوں کو کس طریقے سے پڑھاؤں. تھوڑے سے پیسوں کے لیے اپنے ایمان بیچ دیتے ہیں. میرے دوست یہ جنگی کربلا کا پیغام ہے کہ کسی بھی حال میں، ہر حال کچھ بھی ہو جائے لیکن ایمان نہیں بیچنا. اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا اس وقت آپ کا سر سجدے میں تھا. اس وقت بھی آپ کا یہ پیغام انہوں نے دیا کہ نمازوں کو مت چھوڑنا. اللہ نمازوں سے راضی ہے، اللہ تم بندوں کی نمازوں کو مت چھوڑنا. آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم سب مانتے ہیں آج، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو نہیں پڑھ جانتے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں جانتے. ایسے لوگوں کو خاص طور سے جنگی کربلا کے بارے میں پڑھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسلیں شہید کر دی گئیں، ایمان کے لیے ساری نسلیں شہید کر دی گئیں، اور آج ہمیں معلوم نہیں. میرے دوستوں یہ امت کے لیے بہت غلط چیز ہے کہ آج امت اہل بیت کے بارے میں نہیں جانتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گھرانے والے ہیں، آپ ان کے بارے میں آج معلومات نہیں جانتے. آج ہمارا آج یہ جو ممبر ہے، آج جس ممبر سے آج عالم حافظ قاری جو لوگ بھی ہیں، آج جس ممبر سے یہ تقریر کرتے ہیں، خطیب جس ممبر سے اپنا خطبہ دیتے ہیں، مقرر جس ممبر سے جس کرسی پر جس چیئر پر بیٹھ کے اپنا تقریر کرتے ہیں، وہاں سے صرف آج کیا ہو رہا ہے، آج صرف نفرتوں کی توپیں دی جا رہی ہیں. صرف آج وہاں سے نفرتوں کی گولیاں چل رہی ہیں، آج نفرتوں کی توپیں داغی جا رہی ہیں. اور اس ممبر سے آج جو ممبر ہے یہ بہت زیادہ، یہاں صرف ظلم کی بات ہوتی ہے، یہاں صرف ان کے اوپر ایک دوسرے کے خلاف باتیں ہوتی ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید کیے گئے تو انہوں نے یہ سبق نہیں دیا ہے کہ جا کے تم فرقوں میں بڑھ جانا، کوئی بریلوی میں جا کے بڑھ جانا، کوئی دیوبندی میں جا کے بڑھ جانا، کوئی شیعہ بن جانا. انہوں نے یہ سبق نہیں دیا. انہوں نے یہ سبق دیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو قیمت دینی پڑے دے دو، اللہ کو پا لینے کے لیے جس حد تک جایا جا سکتا ہے جاؤ. انہوں نے یہ نہیں بتایا ہے کہ جا کے بریلوی میں بڑھ جانا، جا کے دیوبندی میں بڑھ جانا، جا کے شیعہ میں بڑھ جانا. یہ امت کی کمی ہے کہ آج فرقوں میں بٹ کے یہ جو آج اس ممبر سے جہاں سے آج مقرر تقریر کرتا ہے، جہاں سے خطیب خطبہ دے رہا ہے، اس ممبر سے آج نفرتوں کے علاوہ محبت کی باتیں نہیں چل رہی. اس ممبر سے ہمیشہ نفرتوں کی باتیں چل رہی ہیں. بہت سارے عالم ہیں جو ایسے ہیں جو صرف ممبر پر بیٹھتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ہمیں کیا بات کرنی ہے، ہمیں کس طریقے کی بات کرنی ہے، ہمیں اللہ رسول کی بات کرنی ہے، ہمیں صحابہ کرام کی خلفائے راشدین کی بات کرنی ہے، ہمیں اللہ رسول کی بات کرنی ہے، ان کے آل اولادوں کی بات کرنی ہے. یہ نہیں انہیں سمجھ میں آتا. انہیں وہاں نفرتوں کی بات سمجھ میں آتی ہے، وہاں دیوبندیوں کی بات سمجھ میں آتی ہے، وہاں دیوبندی کو بریلویوں کی بات سمجھ میں آتی ہے. آج یہ ممبر جو ہے یہاں سے صرف نفرت کی گولیاں دی جا رہی ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی ساری اولادوں کو شہید کر دیا گیا، ہر کوئی شہید کر دیا گیا. اور آج ہماری جو نسلیں ہیں انہیں ان کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے. تو دوستوں یہ امت کی بہت بڑی کمی ہے، اس کمیوں کو دور کریں. اور آج آپ سبھی لوگوں سے خاص طور سے درخواست ہے کہ جنگ کربلا کو پڑھنے کی کوشش کریں، پوری جنگ کربلا کے بارے میں جانیں. اہل بیت نے ہمارے دین کے لیے کیا قربانیاں دی. آج آپ خود ہی سوچیں کہ کسی بھی باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو تیر لگ جائے، آج کوئی برداشت نہیں کر سکتا. اور سوچیں اہل بیت وہ اللہ کے خاندان، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے تھے، اللہ کے قریب کے تھے، اللہ کے قریبی لوگ تھے. ان کی ساری نسلوں کو شہید کر دیا گیا. امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6 اولادوں کو شہید کر دیا گیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری اولادوں کو شہید کر دیا گیا. آپ کی ساری نسلوں کو ختم کر دیا گیا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری راتوں کو روتے تھے، ساری راتوں روتے تھے. آپ کے ایک نوکر نے آپ سے پوچھا کہ آپ ساری راتوں کو کیوں روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک بیٹا غائب ہوا تھا جو کہ 40 سال کے بعد مل گیا. پھر بھی آپ اتنا روئے کہ آپ کی بینائی چلی گئی، آپ کی آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی. اور میرے سامنے تو میری سارے نسلوں کو، میری سارے اولادوں ساری نسلوں کو شہید کر دیا. میرے سامنے میرے سارے آبا و اجداد، میری نسل سب کو شہید کر دیا. میرے دوست میں سوچنے کا مقام ہے. جو نفرتوں کی توپیں چل رہی ہیں ان ممبروں سے،
خطیبوں سے کہ آج جو مقرر تقریر کرتے ہیں وہاں سے صرف یہ جو ہے نفرتوں کی بندوقیں چلا رہے ہیں، نفرتوں کی باتیں کرتے ہیں۔ میرے دوستوں ان نفرتوں کی باتوں کو ختم کریں، اللہ کے رسول کی باتیں کریں، ایمان کی کیا ہے یہ بتائیں۔ اور سب سے ضروری چیز میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کو پا لینے کے لیے جس حد تک جایا جا سکتا ہے جائیں۔ اللہ کو پا لینے کے لیے، اللہ کے قریبی بننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست، اللہ کے ساتھی بننے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جب آپ ایک ہاتھ بڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دو، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف چل کے جاتے ہیں اللہ کی طرف دو۔ میرے دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر جو کر سکتے ہیں کریں، ہر جس حد تک جا سکتے ہیں جائیں۔ آج تھوڑے تھوڑے پیسوں کے لیے ایمان نہ بیچیں۔